الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مل کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر ادا، ہر حضور علیہ السلام کی ادا بے مثل و بے مثال۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن ہو اور پیاری سی صورت ہو، بچوں کے حوالے سے ویسے ہی اگر غور کیا جائے تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں، بچے ہر ایک کو پیارے لگتے ہیں، بچے سب کو اچھے لگا کرتے ہیں، اور بچپن میں بچے کی ادائیں، اس کی شرارتیں، حرکتیں آپ سمجھتے ہیں ہر ایک کو اچھی لگا کرتی ہیں، اور پھر اگر بچہ اپنا ہو تو اس کی ادائیں، اس کی شرارتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر اگر بچہ ماں باپ کے لیے، بچے کے اندر اگر کوئی معذوری ہو، بچہ چاہے لولا لنگڑا جیسا بھی ہو لیکن ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ماں باپ اس پر اپنی دل و جان قربان کرتے ہیں، ماں باپ کا نور نظر لختے جگر ہوا کرتا ہے، چاہے جیسا بھی بچہ ہو ماں باپ کا ان کے ساتھ لگاؤ ہوا کرتا ہے۔ محبت ماں باپ کے دل میں اللہ نے فطری طور پر ڈالی ہے۔ یہ ایک نارمل بات کی جا رہی ہے، تو اندازہ کیجئے کہ بچپن ہو تو مصطفیٰ کا بچپن ہو، بچپن ہو تو حبیب خدا کا بچپن ہو، بچپن ہو تو اللہ کے پیارے کا بچپن ہو، تو ان کے بچپنے کا کیا عالم ہوگا، ان کے بچپنے کی کیا بات ہوگی، ان کے بچپنے کی کیا ہم وہ بات کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، فرمایا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ایسے پیارے سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو کہ جن کی صورت پر اللہ رب العالمین بھی اس صورت سے محبت فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن ہم شروع کریں گے حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد کے واقعات سے لے کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مشہور روایت، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حلیمہ اپنی ناقہ پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حلیمہ ایک خچر پر سوار، دراز گوش پر سوار ہو کر آپ مکے گئی تھی، قبیلہ بنی سعد سے، طائف کے قریب جو واقع ہے۔ مکے جاتی ہیں، اہل عرب کا یہ طریقہ اور رواج تھا کہ بچوں کی فصاحت و بلاغت کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ بازاری زبان، شہر کی زبان لشکری زبان کہلاتی ہے، تو اس میں چونکہ مختلف قبیلوں کے لوگ شہر میں بازار میں آتے ہیں، مختلف لینگویجز کے لوگ آیا کرتے ہیں، تو زبان کے اندر فصاحت و بلاغت باقی نہیں رہا کرتی۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنی اردو پر اگر غور کریں، ہماری اردو جو ہم بولتے ہیں، ہماری قومی زبان ہے، اس پر اگر ہم غور کریں
تو ہماری اردو کے اندر ہمیں فصاحت و بلاغت نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر یہی اردو فصیح و بلیغ انداز میں پڑھی جائے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو کتابوں میں اردو موجود ہے اس کو پڑھا جائے تو پھر وہ الگ ہی اردو نظر آتی ہے۔ تو اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ بچوں کی زبان کی فصاحت و بلاغت کا خیال کرتے ہوئے اور اسی طرح بچوں کی نشو و نما تازہ آب و ہوا کے اندر ہو تو ان کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو جائے۔ تو مکے میں کئی لوگ بچوں کو لینے آتے ہیں، حضرت حلیمہ کے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر اپنے خچر پر، اپنی ناقہ پر سوار ہوتے ہیں، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری وہ ناقہ کہ جو سب سے کمزور تھی، قافلے میں سب سے پیچھے میری ہی سواری تھی، اتنی لاغر و کمزور تھی کہ چلنے کے قابل نہ تھی، بڑی مشکل سے ہم نے اس پر سفر طے کیا تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو لے کر میں اپنی سواری پر سوار ہوئی، گویا کہ یوں ہوا کہ میری سواری میں نئی جان ڈل گئی ہے۔ تو وہی ناقہ جو چلنے کے برابر کے مطابق نہ تھی، چل نہ سکتی تھی، آپ کہتی ہیں کہ اس میں جان آ گئی اور وہ جو ہے تیز تیز چلنے لگی۔ لوگ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، اے حلیمہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی سواری کو تبدیل کیا ہے؟ مکے سے کوئی نئی سواری، اچھا جانور لے کر اس پر سوار ہو؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ سواری تو وہی ہے، مگر اللہ نے سوار اپنا پیارا عطا فرما دیا ہے۔ یہ سب سوار کی برکتیں ہیں، راکب کی برکتیں ہیں، سواری تو میری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم جب مکے سے روانہ ہوئے، مکے کے جس وادی سے گزرتے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اس پتھر کو بھی کہ جو مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم جس وادی سے گزرتے، وہاں کے درخت، حجر شجر، وہاں کے پتھر، ان سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان سے آواز آتی تھی السلام علیک یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود ہو۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے برکتوں کا ظہور تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم جس راستے سے گزرتے، جو بھی بنجر راستہ تھا، اللہ رب العالمین اس بنجر راستے پر حضور کی برکت سے سبزہ اگا دیتا تھا۔ پہاڑوں میں سبزہ اگنا یہ عام سی بات نہیں ہے، مکے کی سرزمین پہاڑی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ جب وہاں سے ہم گزرتے، حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں پر پانی بھی عطا فرما دیتا اور اللہ رب العالمین جو ہے وہاں پر سبزہ بھی اگا دیتا۔ مزید آپ کہتی ہیں کہ جب سے ہم مکے سے نکلے تو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایک بادل سایہ فگن رہا، آسمان کا ٹکڑا حضور کے اوپر رہا، اور جب سے نکلے گھر جانے تک حضور کے اوپر بادل سایہ فگن رہا، اور حضور پر دھوپ اس نے نہ آنے دی تاکہ میرے آقا کو کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہیں۔ ادھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے نور نظر لخت جگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں گئی، میرے گھر میں برکات نور محمدی کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے۔ آپ کہتی ہیں کہ میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے حضور کے صدقے ایسا کرم کیا کہ میرے بکریوں کے، میرے جانوروں کے تھنوں میں کبھی دودھ ختم نہ ہوتا تھا، اتنا دودھ اللہ نے عطا فرمایا۔ پہلے وہ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ، ہمارے جانور بھی جو ہیں وہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بکری تھی، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام گھر سے باہر ہوتے تو وہ بکری بے چین ہو جاتی، ادھر کودتی، ادھر اچھلتی، یہاں جاتی، وہاں جاتی، آوازیں نکالتی، شور مچایا کرتی تھی۔ لیکن جب میرے آقا، میرے سرتاج صاحب معراج، جب آپ گھر میں موجود ہوتے تو وہ بکری حضور کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے دربار میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر حضور کا دیدار کیا کرتی تھی۔
بہرحال حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ گھر میں بھی حضور کے نور کا، آپ کی برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آپ کہتی ہیں کہ حضور سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اس نور کی وجہ سے ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنا نورانی چہرہ میرے آقا کا تھا، حضور سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ اہل محلہ نے حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ تمہارے گھر میں پوری رات چراغ جلا کرتا ہے؟ چراغ مٹی کے تیل سے یا سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کرتا تھا، اور اس وقت میں جس کے گھر میں ساری رات چراغ جلے، اس کا مطلب کہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس کہ ساری رات آگ کو جلا کے رکھتا ہے۔ تو محلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ بڑا پیسہ آ گیا تمہارے پاس کہ ساری رات تمہارے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے، ساری رات گویا کہ تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا خدا کی قسم، میرے گھر میں جب سے مصطفیٰ آئے ہیں میں نے اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا، یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نور کی روشنی میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ حضور کے بچپن کا عالم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بچپن میں جب آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ عام بچہ ایک مہینے میں بڑھا کرتا ہے۔ ایک دن میں حضور کا جسم، آپ اتنی نشو و نما آپ کی ہو جاتی تھی، اتنے بڑھ جاتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا شان تھی آپ کی کہ جتنا دوسرا بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، حضور ایک دن میں اتنے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب جھولے میں ہوتے، نبی کریم علیہ السلام کو جھولے میں ڈالا جاتا، لوریاں سنائی جاتی، حضور علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت شیمہ جن کا نام کتابوں میں آیا، وہ حضور کو لوریاں سناتی، جھولے میں ڈالتی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ، آپ کے شوہر اور حضور کے رضائی بھائی سبھی آپ سے محبت کرتے، لوریاں دیتے، جھولے میں ڈالتے۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان جب یہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے حضور سے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان اس لیے لے کر آیا کہ میں نے بچپن میں آپ سے ایسے کاموں کا صدور دیکھا تھا کہ جن کو دیکھنے کے بعد میں بڑا حیران ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی، آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ جھولے میں ہوتے اور آپ اپنی انگلی سے چاند کو جس طرف اشارہ کرتے، چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے تو سورج بھی ادھر ہو جاتا، چاند بھی ادھر ہو جاتا، اور یا رسول اللہ جب آپ بائیں جانب اشارہ کرتے چاند بھی بھاگ کر ادھر ہو جایا کرتا تھا۔ میرے آقا نے کیا خوب فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ چاند سے میں کھیلا کرتا تھا اور چاند میرے دل کو بہلایا کرتا تھا، چاند مجھے بہلایا کرتا تھا تاکہ میں رو نہ سکوں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کی شان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ بھائی اگر کسی کے بچے چاند والے، اگر کسی کا والد، اگر اس کے پیرنٹس امیر ہیں تو بچے کے کھلونے بھی امیرانہ ہوتے ہیں، اگر غریب کے بچے ہیں تو اس کے کھلونے بھی نارمل ہوا کرتے ہیں۔ جب بچہ ہو اور سردار کائنات ہو، رحمت للعالمین ہو، اللہ کا نور ہو، تو اس کے لیے کھلونا بھی تو نور کا ہونا چاہیے۔ تو یہی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ چاند تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ مہد کہتے ہیں، مہد کہتے ہیں جھولے کو۔ حضور جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اسی طرف جھک جاتا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور کی طاقت کا اندازہ کیا آپ نے؟ یہ حضور کی طاقت نہیں، یہ حضور کے اشارے کی طاقت ہے۔ اشارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی میں آپ کسی کی طرف اشارہ کریں تو کیا اس کو جا کر ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کے قریب جاتے ہیں؟ دور سے آپ اشارہ کرتے ہیں، آپ کا بدن اس طرف، اس سے مس بھی نہیں ہوتا، ٹچ بھی نہیں ہوتا، قریب بھی نہیں جاتے، صرف دور سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے اشارے کی طاقت یہ ہے
کہ آپ زمین پر ہو کر آسمان کے چاند کو اشارہ کریں تو اسے اس کی جگہ سے ہلا دیں، اندازہ کیجئے کہ خود مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، حضور کی اپنی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو حضور کے اشارے کی طاقت ہے کہ چاند کو ہلا دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو اشارہ کریں وہ واپس پلٹ آئے، یہ اشارے کی طاقت ہے۔ تو حضور نے جس انگلی سے اشارہ کیا اس انگلی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، وہ انگلی جس ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اس ہاتھ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، وہ ہاتھ جس جسم سے لگا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس جسم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بہت زیادہ ہیں، حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بے شمار ہیں۔ وقت میرا پورا ہو چکا ہے، 35 پر بیان ختم کرنا ہوتا ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ ذہن آپ کو دیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب حضور کی سیرت پر پورے مہینے میں پڑھ ڈالیں۔ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، میں آپ کو نام دے دیتا ہوں، مختصر اور جامع کتاب ہے حضور کی سیرت پر۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اختصار کے ساتھ حضور کی پوری سیرت آپ کی نظر سے تو گزر جائے گی، علم بھی حاصل ہوگا، عشق رسول بھی بڑھے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو سیرت مصطفیٰ کتاب کو پڑھیں یا اور کسی سنی عالم دین کی مستند کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ ضرور ہمیں فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين